السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، آج جو میرے پاس عنوان ہے سال دوم غزل نمبر 2 اسد اللہ خان غالب کی۔ بیٹا میں نے صرف ایک شعر پر بات کرنی ہے، اور پہلے میں تو یہاں پر اپنے اسد اللہ خان غالب کی شاعری کے 2-3 پوائنٹ بتا دوں کہ اسد اللہ خان غالب کی شاعری میں فلسفانہ یا فلسفیانہ رنگ ہوتا ہے، اور فکر و خیالی کی بلندی ہے، اعجاز و اختصار ہے، جدت خیالی ہے، تصویر کشی ہے، زبان و بیان کے نرالے انداز ہے۔ آپ تشریح میں یہ چیزیں اسد اللہ خان غالب کی تشریح کے لیے تعریفاً یہ لکھ سکتے ہیں۔ بیٹا ہمارے نصاب میں پہلی جو غزل ہے اس میں کہتے ہیں، اس کا مطلع ہے سب کہاں کچھ لالا گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوں گی۔ بیٹا یہاں پر ہمارے پاس یہیں پر یہ لفظ بن رہا ہے ایک سوال، سب کہاں، ایک استفہامیہ پہلو ہے، استفہامیہ رنگ ہے۔ کچھ کہ کچھ لالا گل میں نمایاں ہوگی، پھولوں کی صورت میں ظاہر، نمایاں کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، ظاہر ہوگی۔ لالا گل یہ سرخ رنگ کے پھول ہیں، آیا کہ کون چیزیں ہیں جو پھولوں کے رنگ میں سامنے آئیں؟ اس نے کہا خاک میں کیا صورتیں ہوں گی، وہ کچھ صورتیں تھیں کہ جو ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہو چکی ہیں، لیکن وہ فطرت نے پھولوں کے رنگ میں ہمارے سامنے لائی ہیں۔ ہاں کہا اس نے کہ مٹی میں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں، پنہاں چھپی ہوئی، کہ وہ کیا صورتیں ہیں کہ جو مٹی میں جا کے چھپی ہوئی۔ بچوں ہم نے اس کا مفہوم یہ لکھا، دنیا کے سب حسین اور دلکش چہرے کہاں باقی، سب کی جھلکیاں فطرت کے رنگ بو میں نمایاں ہیں، ظاہراً وہ مٹی میں چھپے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسد اللہ خان غالب نے ایک سوالیہ انداز پہلے ہی لفظ میں رکھا، سب کہا، ساتھ کہا کچھ چہرے جو ہیں وہ جا کر زمین میں چھپ کے ہیں۔ وہ حسین چہرے تھے، وہ پیارے چہرے تھے، وہ دلکش نظاروں والے چہرے تھے کہ وہ جا کر مٹی میں چھپ گئے ہیں۔ اور مٹی میں چھپ کر ہوا کیا ہے کہ غالب کا ایک نظریہ ہے کہ وہ پھولوں کی مانند دنیا میں آ چکے ہیں۔ یہ جو پھول کھل رہا ہے یہ وہ چہروں کی صورت میں زمین سے ابھار آتے ہیں۔ بیٹا یہاں پر جو رنگ ہمارے پاس، تو پہلے یہ دیکھو دنیا کے حسین صورتیں کہاں باقی، کہ وہ باقی نہیں رہے، وہ حسین لوگ، وہ با کردار لوگ وہ باقی نہیں رہے۔ غالب کا کہنا ہے کہ وہ مٹی میں جا کر چھپے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے کہا کچھ عکس فطرت نے پھولوں کی صورت میں نمایاں کیے ہیں، تو اس نے کہا کچھ لوگ ایسے با کردار تھے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پھولوں کی صورت میں نمایاں ہو گئے، مٹی میں جا کر چھپے، ہم نے ان کو دفن کیا، وہ پھولوں کی مانند دنیا میں ظاہر ہو گئے۔ پھر بیٹا ایک خاص بات، کچھ عارضی زندگی ہے، یہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے، یہ دنیا عارضی ہے، سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ ترجمہ میں نے قرآنی آیت کا لکھا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے فنا ہو جائے گا، صرف تیرے رب کی ذات کو بقا ہے، تیری رب کی ذات بقا رہے گی۔ اور پھر کہا دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے، یہ دنیا عارضی ہے، ناپائیدار ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پھر فلسفیانہ رنگ ہے، غالب کی شاعری میں ایک فلسفہ ہے۔ فلسفہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ لوگ مٹی میں جا کر چھپکے ہیں اور یہ پھولوں کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ایک بڑی خاص بات جو غالب نے کی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی، ارے وہ وہاں پہ مسخ نہیں ہو گئی، وہ بالکل ان کی ڈیڈ باڈی یا ان کی جو صورتیں تھیں وہ جس طرح ہم نے چھوڑی تھیں ویسی ہوں گی، صورتیں موجود ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ با کردار لوگوں کی صورت کو اللہ قبر میں بھی سلامت رکھتا ہے، تو یہ با کرداری ہے کہ وہ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، جیسے کہ دفن کیے ویسے کے ویسے ہوں گے، بھلا کہ کب کے دفن کیے نہ کیوں نہ کیے ہوں۔ اور پھر کیا کہا، تخلیت اور کرب کہ کچھ باقی نہ رہے گا، کچھ باقی نہیں رہنے والا، یہ دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا بھی ایک ذکر ہے یہاں پہ۔ تو بیٹا ہم یہاں پر بات کریں تو اسد اللہ خان غالب کی غزل کا مطلع ہے، اور اس نے کہا کہ سب کہاں کچھ صورتیں ہیں
جو لالا و گل میں نمایاں ہو کر سامنے آ رہی ہیں، اور خاک میں وہ صورتیں ہم نے جا کر چھپائی ہوئی ہے، وہ با کردار لوگ، وہ حسین لوگ کہ پھولوں کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں. یعنی کہ ایک اپنوں کی جدائی کا ذکر ہے، اور ان کے بچھڑنے پر افسوس بھی ہے کہ ہماری کچھ صورتیں ہیں، اور ان کی تڑپ ہے کہ وہ تو زمین میں یا مٹی میں جا کے چھپ کے ہیں. آئے ہائے کہ وہ سامنے موجود تو نہیں ہیں، لیکن ان کی صورتیں ہمیں کیا کرتی ہیں، پھولوں کی صورت میں ان کی صورتیں نظر آ رہی ہیں. پھر وہ لوگ کچھ ایسے تھے کہ بولتے تھے تو جیسے خدا بولتا تھا، ان کی آواز میں خدا بولتا تھا. اپنوں کی جدائی، اپنوں کی کا بچھڑنا، جو فلسفہ جبر و قدر، موت پر حق ہے، وہ سب فلسفہ یہاں پر بیان کیا گیا. میں نے قرآن آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے فنا ہے، اور بقا تیرے رب کی ذات کو ہے. پھر لکھا لے سانس بھی آستہ کے نازک ہیں بہت کام، اس دنیا کے کام بہت نازک ہیں. آفاق کی اس کارگ شیشہ گری کا، اس دنیا کا نظام بہت نازک ہے، بڑی مشکل سے یہاں پر کیا سانس لے کر قدم رکھ، گناہ کی طرف نہ جا. پھر مرے ہوئے لوگ بھی دل کے آس پاس رہتے ہیں، خاک اوڑھنے کے بعد بھی یادوں میں سانس لیتے ہیں. اور پھر ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو کچھ بیٹا یہ ہمارے پاس تھا. چونکہ غالب کے شعر ہیں تو کچھ پوائنٹ لکھتے لکھتے خیر ایک ہی شعر بن سکا. چونکہ اگر ہم لائیں دو تین شعر کو تو خلط ملط ہو جائے گا، بورڈ بچہ چونکہ ساری ڈیٹیل کی چیزیں سمجھ نہیں پائے گا. دوسرا یہ کہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، زندگی بسر ہو رہی ہے، ٹائم کو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ ہی لیکچر اپلوڈ ہو رہے پراپرلی، نہ ٹائم مینیج کیا جا رہا ہے. پھر بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ سے بہت جلد از جلد آپ کو لیکچر شیئر کیا کروں. بس